پرائم منسٹر مودی کو آپ کو یاد ہوگا کمنٹس پاس کیے اور کہا کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے اور ویسے بھی انہوں نے کمنٹس کیے جو کہ بڑے جسے کہتے ہیں نا بلو دا بیلٹ بھی تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، جو کہ بہت بڑا سٹیپ تھا۔ مطلب آپ کسی اپنے منسٹر کو سسپینڈ کر دیں، میں سمجھتا ہوں دیٹ واز اے میکسیمم پریشر ایک انڈین گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیں نا، یہ جو مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بیسیکلی ود ہولڈ کر لیا تھا، ایک پارلیمنٹری اپروول تھی، 4 ممبرز جو تھے جو کہ پریزیڈنٹ موضوع کی کیبنٹ کے حوالے سے ووٹنگ سے پہلے، اور یہ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری جو مالدیوز کا مسئلہ ہے نا، یہ سارے کا سارا ہے یا پرو چائنا اینٹی انڈیا۔ یہ چیز جو ہے یہ مالدیوز کو لے کے ڈوب جائے گی، میں آپ کو بات بتاؤں، یہ چیز مالدیوز کو لے کے ڈوب جائے گی۔ اور اگر اس طرح چیزیں چلتی رہی، ٹھیک ہے جناب، جو کہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جو مالدیوین جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی آئی تھنک 56 MPs ہیں، اور انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں سے اپنے کولیشن کے ساتھ حکومت بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 56 ووٹس تو ان کے پاس ہیں، بٹ دا کوشچن از کہ جس طرح کی پولرائزیشن وہ مالدیوز کے اندر کر رہے ہیں، کیا وہ سروائیو کر پائیں گے؟ میرا نہیں خیال، اور یہ اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کو تو پرو انڈیا ہونا چاہیے تھا اور پرو چائنا بھی ہونا چاہیے تھا، دونوں کام کرتے تو انہوں نے بچ جانا تھا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پرو چائنا ہو کے اینٹی انڈیا ہو رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ انڈیا کا بہت زیادہ جو اثر و رسوخ ہے وہ چائنیز، ظاہری بات ہے اس سے ورڈ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے اس اثر و رسوخ کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ جو مالدیوز کی اپوزیشن کے لیڈر ہیں، اب دیکھیں انڈیا کی ایکسیس بہت زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پورے خطے کے اندر اگر کوئی میڈیا مالدیوز کے اندر ایکسیس رکھ سکتا ہے تو وہ انڈین رکھتے ہیں، اور انڈین میڈیا کی پاکستان کے اندر بھی ایکسیس ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی ایکسیس ہے، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، ان پورے ریجن کے اندر انہوں نے انڈین میڈیا کی ایکسیس ہے۔ کبھی نارملی اس کو لوگ ڈسکس نہیں کرتے اور یہ جو ظاہری بات ہے ایکسیس ہے، اس کا ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑا ہے انڈیا کا، بڑے پلیئرز ہیں، اور انڈین میڈیا ہی رپورٹ کر رہا ہے مالدیوز کے حوالے سے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے مالدیوز کے بارے جاننا ہے تو آپ کو انڈین میڈیا کو کنسلٹ کرنا پڑے گا، ادروائز آپ مالدیوز کے بارے میں کنسلٹ نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مالدیوز میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ انڈین میڈیا ہی آپ کو بتائے گا، مالدیوز کا میڈیا بڑا تھوڑا جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور وہ ساری چیز جو ہوتی ہے۔ سو یہ جسے وہ کہتے ہیں نا، مالدیوز کے پریزیڈنٹ نے غلطی یہ کر لی کہ انہوں نے ایک اینٹی انڈیا سٹانس لے کے وہ چائنا چلے گئے، پہلے وہ ٹرکی چلے گئے۔ دیکھیں آپ نے کوئی بھی جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، دیٹ شوڈ بی ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل آف دا کنٹری، دیٹ شوڈ ناٹ بی پاپولر۔ مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ موضوع جو ہے ہی وانٹس ٹو بی اے پاپولر لیڈر، اور اس لیے انہوں نے یہ ساری کی ساری یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ اینٹی انڈیا پرو چائنا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب جو انہوں نے پرو چائنا ہوئے، اس کی وجہ سے میں یہ ذاتی طور پہ سمجھ سکتا ہوں کہ انڈیا کا جتنا اثر و رسوخ اور انفلوئنس مالدیوز کے اندر ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پریزیڈنٹ موضوع کو ریموو کروا دے۔ آپ اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اس ایلیمنٹ کو، کہ انڈیا، اب دیکھیں نا اس کے پیچھے بھی کانٹیکسٹ ہے نا، کہ انڈین فوجیوں کو، سولجرز کو کہا گیا کہ آپ نکلیں وہاں سے۔ اچھا اگر وہ سولجرز وہاں سے نکلتے ہیں، جو انہوں نے ڈیڈ لائن مارچ کی آئی تھنک دی ہوئی ہے، تو اب آپ امیجن کریں کہ ایک تو انہوں نے بڑا سٹیپ لیا، اور وہ سٹیپ کب لیا؟ جب پریزیڈنٹ موضوع واپس آئے، اور واپس آتے ہی جو پریزیڈنٹ کا آئی تھنک چیف آف سٹاف تھا، اس نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے اس نے یہ اعلان کر دیا جی کہ ہم نے ان کو کہہ دیا ہے، اور انڈین فارن امبیسڈر کو بلایا،
ادھر فورن آفس میں، اور ان کو بتا دیا گیا جی کہ آپ اپنے فوجیوں کو اور جو ان کے ملٹری کے لوگ تھے ان کو بھی بتا دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. سو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میری ایک جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کیا انڈیا وہاں پہ ممبر پارلیمنٹیرینز کو پش کر سکتا ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا اس طرح کہ آپ نے یو ہیو ٹو جسٹ ونک، ٹھیک ہے جی، اینڈ دین تھنگس گیٹ ڈن. دیٹس کائنڈ آف این انفلوئنس. اگر انڈیا از ایبل انف اینڈ کیپیبل انف، اگر انڈیا از ایبل انف اینڈ کیپیبل انف ٹو ڈو دس، تو اب آپ امیجن کریں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مالدیوین میڈیا نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے کہ مالدیو کی اپوزیشن پارٹیز پلان کر رہی ہیں امپیچ کرنا پریزیڈنٹ محمد معیزو کو. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اپوزیشن ہے وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. ساری پارٹیز کا لگتا ہے یکدم ایشوز بن گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ ہے کہ جو مین ایشو یہی ہے کہ یہ جو 4 لوگ تھے ان کو جو ہے وہ ریفیوز کر دیا گیا ہے، اپروول نہیں دی جا رہی معیزو کیبنٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. سو اب ان کے پاس جو ہے ایم ڈی پی کے پاس اور ڈیموکریٹس کے پاس تقریباً 56 ووٹ ہیں. 87 کی سونے میں آتا ہے. پارلیمنٹ ہے آئی تھنک کچھ ریزروز ہوں گے یا وہ جو ہوتے ہیں کیا اسے بولتے ہیں، ایک ٹرم بولی جاتی ہے کچھ ایکسٹرا پارلیمنٹیرینز کے لیے، یا وومن سیٹس ہوں گے، کچھ اس طرح کا ہوگا. سو اس ساری سچویشن کے اندر اگر جو پریزیڈنٹ موضوع ہیں ان کو انڈیا فارغ کرا دیتا ہے تو ایک پاپولر پریزیڈنٹ جو ہے، میں آئی کین جسے کہتے ہیں نا اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو این انفارمیشن کہ پریزیڈنٹ انڈیا از ڈوئنگ دس، بٹ جتنا انڈیا کا اثر و رسوخ ہے اس میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہو سکتی. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے کہ یہ اس کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت 80 ممبر ہیں پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے جی. اور ان لوگوں کے اگر ایسے ہوتا ہے، یہ ریموو ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ دیٹ ول بی اے کوئک ایکشن آف انڈیا اپنی نیبرہڈ میں. ٹھیک ہے. یہ بہت کوئک ایکشن ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جو کورس آف ڈپلومیسی تھی ریگارڈنگ مالدیوز، اس نے فورس کیا تھا. ایک تو انڈیا کہتا ہے نا ہم نے کورس آف ڈپلومیسی پاکستان کے خلاف استعمال کی، ایک وہ کہتے ہیں ہم نے کورس آف ڈپلومیسی مالدیوز کے خلاف بھی ایگزامپل کی استعمال کی. انڈیا مالدیوز کے خلاف جو کورس آف ڈپلومیسی تھی وہ تو یہ تھا نا کہ جی ہم بلاک کر دیں گے، ہم جائیں گے نہیں وہاں پہ، ہم مالدیوز کی ٹورزم کو ختم کر دیں گے، اور یہ اور وہ. ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں انہوں نے کیوں کہا؟ حکومت کچھ بھی نہیں بولی سوائے اس کے کہ حکومت نے مالدیوز کے فورن منسٹر کو بلایا اور 2-4 منٹ بعد جو ہے اس کو واپس بھیج دیا. یہ اس سے بھی بڑی انسلٹ انہوں نے کی انڈیا نے مالدیوز کی اس وقت. لیکن وہ جسٹیفائڈ تھے وہ، کیونکہ ان کے فورن منسٹر جو ہے ان کے پرائم منسٹر کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی 3 جو ممبرز آف دا کیبنٹ تھے. یہاں پہ آ کے اگر انڈیا از کیپیبل انف اینڈ ایبل انف اس کو کرنے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے وہ ایک تو زیادہ ہے. دوسرا انڈیا کی جو انویسٹمنٹس تھیں مالدیوز کے اندر، وہ ظاہری بات ہے ایک اس کی ویلیو ہے. انڈین جو ملٹری کے لوگ ہیں یا انڈین جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ مالدیوز کو کیسے لے کے چلنا ہے، سری لنکا کو کیسے، اب بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، وہ ایک پورے کا پورا اثر و رسوخ رکھنا چاہتے ہیں پورے خطے کے اندر. اور یہ جو چائنا فیکٹر ہے یہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری ویری سکسیسفل فار دا مالدیوز. سत्ता में आने के बाद से ही भारत विरोधी रुख अपनाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू अब खुद ही बड़ी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं. वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP मोइज़ू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है. संभावना है कि चीन समर्थक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा. इस खबर के आने से पहले रविवार को मालदीव की संसद में अराजकता की स्थिति देखने को मिली. सांसदों ने मारपीट की और मोइज़ू के कैबिनेट मंत्रियों के लिए संसदीय मंजूरी लेने के लिए बुलाए गए विशेष सत्र को बाधित कर दिया. इस दौरान पीपुल्स नेशन कांग्रेस PNC और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव PPM वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद MDP के सांसदों से भी भिड़ गए.
संसद में हिंसा तब शुरू हुई जब एमडीपी ने मतदान से पहले मोइज़ुज़ू के मंत्रिमंडल के 4 सांसदों के खिलाफ संसदीय मंजूरी रोकने का फैसला किया। इसके बाद सरकार समर्थक सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस हिंसा के बाद मालदीव के समाचार वेबसाइट sun.mv ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सत्तारूढ़ पीपीएम पीएनसी गठबंधन ने संसद के अध्यक्ष मोहम्मद असलम और उपाध्यक्ष अहमद सलीम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर किया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ुज़ू राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान से ही भारत विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। वो इंडिया आउट के एजेंडे पर सत्ता में आए और आते ही भारत से कहा कि वो अपने सैनिकों को वापस बुला ले। हाल ही में मोइज़ुज़ू सरकार ने भारत को अल्टीमेटम दिया है कि भारत 15 मार्च तक अपने सभी सैनिकों को मालदीव से वापस बुला ले। कुछ समय पहले ही भारत और मालदीव के बीच लक्षद्वीप बनाम मालदीव को लेकर भारी विवाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी के महीने में अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिस पर मालदीव सरकार के 3 उप मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर भारी विवाद हुआ। इस विवाद को देखते हुए मोइज़ुज़ू सरकार को अपने तीनों उप मंत्रियों को निलंबित करना पड़ा था।